اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی، اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا، میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشہ میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا، اگر تم واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کر لو، سید زادی ہوں اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، اگر سید زادی ہو تو دلیل پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر واپس چلی آئی اور ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے ہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے ہاں ٹھہرایا، اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو برائے نام مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے۔ وہ بولا، تو حضور میں بھی مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کرو۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میری بیٹی تمہارے پاس آئے تو تم اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور خود بغیر دلیل کے پیش کیے اس محل میں چلا جائے، یہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپے لے لو اور سید زادی کو میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر کے گئے ہیں، وہ مجھے بھی خواب میں مل کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے گئے ہیں کہ تم اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنے والے برائے نام مسلمان بدبخت اور محروم رہ جانے والے ہیں۔